ہم الحمدللہ حضور کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں اور در والوں کو بھی مانتے ہیں، اور کئی در والے ایسے ہیں کہ وہ در والے بھی گھر والے ہیں۔ جی ہاں، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھو، وہ حضور کے در والے بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں۔ یہ میں نے دسو سورا آ جائے تو سورے نو گھر باندھے ہو کہ باہر باندھے ہو سڑک تے؟ اب آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ ابوبکر نبی کے در والے بھی ہیں گھر والے بھی ہیں؟ اسے سمجھ نہیں آئی وہاں میں جھوٹی سبحان اللہ نہ آکھیا جائے۔ ہاں، ایک دفعہ مل کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ میں کوئی ریہرسل کروانے نہیں آیا، تقریر کرنی ہے بس 35-40 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ہر سال تسی میں نے نہیں ٹائم دے آج بھی ہم نہیں لواں گے۔ کیوں اعظم جی؟ آج صرف ایک خوبی ہے کہ بابا یاسین سائی وال تو آیا، بابا جی میری سائی وال دی یاری بابا بڑے پیار نہ لایا، بڑی محبت نہ لایا۔ اللہ تمام احباب دیا محبتاں قبول فرمائے۔ یہ تہاڈا مہمان ہے، میں تا دینا دا نام لیا، باقی تہاڈے کو نہیں لانے۔ میرے بھرا یاسر نے بڑے سونے لے لے، ہن ساری رات یہی کام کرتے رہیے، یہ تے کوئی ہم حضور دی گل کریے۔ ہاں، اکبر آنا دی والدہ لی دعا کرو کہ مائی صاحبہ دے ہاتھ مبارک تے کوئی مسئلہ ہو گیا، اللہ انہاں دی والدہ محترمہ شفا عطا فرمائے۔ ماں باپ سارے دے ولی ہوندے، ماں باپ نو ولی جانو، بڑی برکت ہوے۔ لوگ پیر خواجہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کو بیعت ہون جاندے سن، وہ فرماندے سن اپنے گھروں گھر دے پیر نو پوچھ کے آئے حضور تہاڈے تو بڑا کیڑا پیر ہے؟ پیر نصیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے سن تیری ماں پیر ہے، تیرا باپ ولی ہے۔ ولی تیرے گھر بیٹھے باہر بھجیا پھرنا، یہ پیر ہوندے، انہاں نوں پیر کہندے نے۔ جب مرید نو ٹرن لگا پوچھتے سن کرایہ بھی آئی کہ نہیں، اقوالا دی سارے سڑ چلے۔ کیا بات ہے! ایک تاریخ تھے خواجہ نصیر الدین نصیر، ایک عہد تھے خواجہ نصیر الدین نصیر، ایک کردار تھے خواجہ نصیر الدین نصیر۔ کنے ہونے والے پہن کوئی نبی دی دھی نو کہندے نے حضرت ابوبکر دے بوئے تے باغ منگن گئیاں، کوئی کہندا وہ خطا تے سن۔ خطا والا جو معاملہ نا بڑا غلط ہے، خطا ہے اجتہادی دی گل نہیں کر رہا، مطلقاً خطا دا لفظ بڑا غلط ہے۔ مجتہد کو غلطی ہونا وکری گل ہے، وہ تو میں قائل ہوں۔ مطلقاً کوئی آ کے خطا ہوئی ہے، توبہ توبہ، یہ بھی خود مجتہد نے۔ بڑا کی خیال ہے نبی دی تھی کو علم نہیں سی بہت زیادہ جی، یہ بھی خود مجتہد نے۔ اج پیر نصیر الدین نصیر ہوندے نا، انہاں دی چٹکیاں چ مسئلے حل کرنے سن۔ جی ہاں، چودھری کمیاں کو منگن نہیں جاندے، مالک نوکراں دے بوئے تے منگن نہیں جاندے۔ اجے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے حضور دے وصال نو، تو تسی نبی دی دھی نو ابوبکر دے بوئے تے منگن نہیں کھڑا کر دیتا ہے؟ بس کرو جی، اجے بھی دماغ گل نہیں آتی تو جی ایک منگتے دا نا جبریل ہے انہوں فاطمہ کہندے جنہاں دے اپنے بوئے تے جبریل منگدا پھردا ہے۔ انہیں آخیا شکریہ تہاڈا، تساں 3 دن مینوں روٹی دتی۔ بی بی فرمایا فضا پاک نوں دا بلا اینوں ذرا، یہ کون ہوندا ہے سانوں شکریہ کہن والا؟ انہیں آخیا تساں سانوں روٹی دتی، تد میں تہاڈا شکریہ ادا کیتا، سرکار تشریف لے آئے۔ فرمایا دارا پاک نوں کی کردے ہو اج کل؟ عرض کیتی اسی تے روزے رکھنے کو منگن والا ہوندا ہے،
انہوں روٹی دے دینے ہیں. فرمایا اس تو اگے کیڑی گل ہوئی ہے؟ عرض کی بابلا کوئی ایسی گل نہیں. ادھر توجہ نہ ہوئی یا بہتر نہ سمجھا کہ کوئی گل تو نہیں نا میں ابا جی نو عرض کرا. حضور فرمایا منگل والے نے تھوڑا شکریہ ادا کیتا جیا. تساں کی آخیا کہ تم کون ہونا ہے سانو شکریہ دین والا؟ اساں تینوں روٹی دیتی ہے کوئی؟ اساں تینوں روٹی دیتی ہوئی نہیں. سرکار نے فرمایا اچھا زہرا پاک کو فرمایا بیٹی جنہوں دیتی ہوں نا اور رب کہن دیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جنہوں دیتی ہو رب کہہ دے کہ جا کے محمد کی بیٹی کو بتاؤ جبریل یہ آیت سناؤ کہ زہرا تیرا رب تیرا شکریہ ادا کرتا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سیدہ نے منگتی بنا دیتا ہے. مالے ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کی جرت ہے بی بی پاک نو دربار 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 دربار. وہ کیڑا دربار تسی لوکاں نے تماشا بنایا ہے؟ کیڑا دربار سی اوتھے؟ بی بی دربار وچ گئیاں دربار وچ گئیاں. کیڑا دربار سی؟ تینوں پتہ دربار کینوں کہندے نے؟ پارا پڑی تو وقت نو پھڑی سارے پیچھے پہ آ گئے ہو گل تے. بڑے بڑے علامے بڑے بڑے شیخ الحدیث تو بندہ گل تو کرے کیوں کہ تمہیں یہ نہیں پتا بچ چیف جسٹس کون سی قاضی کون سی عدالت کدی سی. تھوڑی زمین کا جھگڑا ہو جائے کدی تھوڑی ذات تھوڑی بیوی تھوڑی گھر والی تھوڑی اہلیہ تھوڑی زوجہ محترمہ جڑا چنگے تو چنگا لفظ ہے وہ میرے کو بلوا لو. تھوڑی بیوی کدی عدالت گئی ہے؟ نہیں. کی تسی کہنا کی چاہتے ہو؟ تسی کالے فیصل دے لگا تو تھوڑے بیٹھے تو پیروں تھلوں بھی زمین نکل جانی. ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی ان تینوں دوروں میں تینوں ادوار میں جو چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھا تھا اس بندے کا نام مولا علی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. پاکاں دی بے ادبی کری ہوندے ودی ہوندے اگے. بس کرو جتنے گل تہاڈی ہو گئی بس کرو. سخیاں نو منگتی بنا دیتا ہے. اچھا تسی سارے من دسو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے آل محمد کون نے جڑے نماز وچ اوندے نے؟ یہ دسو بھلا کون جی آل محمد؟ وہ سیدہ پاک آل محمد ہے کہ نہیں؟ ہوں ذرا پیار میں کلیاں بہ کے نا جو ذہن بالکل فری ہوئے فریش ہوئے ادو سوچیا جے کہ ابو بکر صدیق بھی نماز پڑھتے سن. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرت ابو بکر صدیق بھی پڑھتے سن کہ نہیں؟ تمہیں تو عربی آتی نہیں، انہوں کی تو زبان سی. ہوں سوچو کہ جنہوں پتا ہوئے کہ انہوں نے درود پڑھیا میری قبول ہوندی ہے وہ اپنی عدالت سے انہوں کھڑا کر کے نمازیں پڑھے جا اذان دیے جا شب و روز سجیدوں پہ
پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ آؤ میرے معزز سامعین حضرات، عیسائیاں نال حضور دی گل بات ہون رہی ہے۔ وہ کہندے نے اللہ تین نے، سرکار فرمایا اللہ ایک ہے۔ انہاں کہ مریم اللہ دی بیوی ہے، عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، اللہ خداوند مریم دا شوہر ہے، عیسیٰ دا والد ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ دا ساجی کوئی نہیں، اللہ دا شریک کوئی نہیں، اللہ دا متمثل کوئی نہیں، اللہ دا متشکل کوئی نہیں، اللہ ورگا کوئی نہیں، اللہ دی صفات علیہ نے، اللہ دی ذات علیہ۔ حضور نے صفات بیان کیتیاں، انہاں آخیا نہیں اسی نہیں مان، بغیر باپ تو عیسیٰ علیہ السلام کیویں پیدا ہو سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، توحید کی صورت ہے تو محبوب کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ کدی یاد کریا جے، کدی یاد کریا جے گل تو تھوڑے ایمان تازہ ہون گے۔ اللہ نے اپنا جتھے بھی تعارف کروایا نا یہی کیا ہے، هو اللہ الذی، ہوا غیب دی ضمیر ہے، جدا تسی اپنے بولی سمجھنا چاہو تو ڈیٹ، وہ اللہ، یہ غیب دی ضمیر ہے جڑی اٹ دس یہ حاضر دیاں ضمیراں ہوندیاں، یہ دلی حاضہ ہوتا ہے، حاضہ اللہ ویکھ اج تیری طبیعت خوش ہو جائے گی کہ تیری محبوب دی کڈی اچھی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا هو اللہ الذی، وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ الخالق، وہ اللہ جو خالق ہے، البارئ المصور، وہ اللہ، وہ اللہ۔ کہ حضور دے بارے کی حکم ہے؟ منا مٹی پئی ہے، اتنے پھٹے لگے نے، سلیباں پئیاں نے۔ حضرت شاہ کبیر رحمت اللہ علیہ کے مزار دے وچ آپ تانوں قبر نصیب ہو گئی، اتنے منا مٹی پئی ہے، مٹی دے تھلے پھر سلیب پئی ہے، پھٹے پے نے، پھٹے دے وچ تھلے ان قبر ہے، تے تسی لیٹے ہو۔ اللہ شاہ رکھ تو نیڑے میں تے قل هو اللہ، ہووا ڈیٹ وہ اللہ، تے بند قبر دے وچ کی ہے؟ ما کنتا تقولو فی حق ھذا ھذا ھذا، بند قبر میں محمد یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انہوں سمجھ نہیں آئی، اللہ کو سمجھ منگو، انہوں آئی ایک باری بولو ذرا سبحان اللہ۔ وہ شاہ رکھ تو نیڑے وے تے ہووا، اے بند قبر دے وچ ھذا، یہ محمد، یہ محمد۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ یہ جو ان کے بارے یہ اے جڑے بیٹھے پھر نیر شاہ صاحب فرماندے ہیں جو سانو سوال ہوئے گا نا تو اسی آکھاں گے ویکھیا نہیں سی تے ادوں اننے عاشق سا اج تے ویکھن ڈے ہیں محبوب، جدوں ویکھیا نہیں سی تے ادوں یہ جیاں گلاں کردے سی۔ کلمیات نذیروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جو نہیں سی ویکھیا ان تے ویکھ لیا محبوب۔ انہاں عیسائیاں نے آکھیا نہیں اسی نہیں مانتے، سرکار نے بڑی انہوں توحید سنائی، انہوں نے کہا نہیں بغیر پیو تو عیسیٰ پیدا کیویں ہو گئے؟
سرکار نے فرمایا اچھا جی یہ گل ہے تو پھر تسی دسو آدم علیہ السلام کے باپ کا کی نام؟ ان مسئلہ آدم عند اللہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. سرکار نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. انہوں نے کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا تسی وجود دسو کیویں ہو گیا جی باپ نہیں ہے اللہ باپ ہے. سرکار نے فرمایا اچھا پھر دسو آدم علیہ السلام کا پیو کا کی نام ہے؟ وہ سارے چپ کر گئے. حضور فرمایا چیتی کرو اجے تو تمہیں میں آدم کی ماں کا نام ہی پوچھنا ہے. چوڑے چپ کر گئے. بولو واللہ احد. محبوب کہہ دے وہ ایک ہے. محبوب کہہ دے وہ ایک ہے. یہ نہیں آخیا اللہ نے ان اللہ احد میں اللہ ایک ہوں میں اللہ ایک ہوں. میری بیوی کوئی نہیں میرا ساجی کوئی نہیں میرا پتریر کوئی نہیں میرا پتر کوئی نہیں میرا چچیرا کوئی نہیں میرا پھپھیرا کوئی نہیں. میں ان اللہ احد نہیں فرمایا قل هو اللہ احد. تو کہہ دے کہ وہ ایک ہے. یا اللہ ایک کیوں؟ فرمایا سونے جن نے مینوں مننا پہلے تینوں مننے. او منڈیا میرے منہ کر کی نہ تیرا کی نہ علی رضا ہن تو ادھر نہیں ویکھ ساڈے کوئی روز کیمرے لگے ہوندے نے اسی نہیں ویکھدے کوئی کام نہ کرو نہ اسی ڈکدے نہ انہاں نوں ویکھنے. اس کو نا مسکینہ کی کہڑی گل ہے جنہوں تو یہ اج اتنے نے کل ویاہ تے یہاں ول ویخ کیسر ول ویخ میں افل تیار ہے اسلام آباد اللہ تینوں اتنے رکھ لو. یہاں لوگوں نے محبت کریے سارے رب کے پیار کریے. سیتے آیا مسیح کی نوکری کرو اللہ کے گھر کی خدمت کرو. محبوب کے در سے آئے بیٹھے ہو سارے اے حضور کا در ہے. اج اتنے آئے حضور کا در سمجھا کرو. مسجد چاہتی اللہ کا گھر سمجھا کرو. پھر ویخ تین کنی برکت ہوگی. امام مسکلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جدو مسجد چوں باہر نکلنا نا میری ٹینشن مک جاندیاں. آخر کیوں؟ کہتے ہیں میرے دل چ ہوندا ہے میں انہوں ٹینشن سنا آیا وا جنہیں میری ٹینشن دور کرنی. میں انہوں کہانی ساری دس آیا میں وہ اگے رو آیا. اقبال کہتا ہے کبھی قبلہ رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. کہتا کعبے نے مینوں آکھیا او دل چ نے بت پالے نہیں بیوی دی محبت بیٹا چھوڑ دو اسے بیٹھ لو ایسے اسے لیٹے رہنے تو تم ادھر منہ کر لو. اقبال کہتا میرے کعبے نے آکھیا تیرے دل چ رب دی بھی محبت تے بیوی دی بھی محبت دکان دی بھی محبت بچیاں دی بھی محبت تے اللہ دی بھی محبت میں نے بت پالے تو حرم سے آنے لگی صدا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. وہ کہتا جب میں مدینے گیا نا تو در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر نہ حضور دے روزے تے سر رکھیا کہتا در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر تو ندا یہ آئی ہو بے خبر جا تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. دیا یہ حضور کے در کا مقام ہے. مولانا افسر رضا بریلوی بولے ہائے ہائے کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ درا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. دوستو عیسائیاں نو گل ود گئی. انہاں آخیا جی انج نہیں مکدی 27 دن ہو گئے نے بحث کردے ہاں اسی کہنے ہاں مریم اللہ دی بیوی ہے عیسیٰ اللہ دا پتر ہے اللہ مریم دا شوہر ہے عیسیٰ دا اللہ باپ ہے. تسی کہندے ہو نہیں. سرکار فرمایا کیویں کرنی جے گل مکاؤ. انہوں نے گل پتہ کتنے مکی فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم. گل اتنے مکدی ہے اے محمد تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ اسی اپنے بیٹے لے کے آؤ. نساءنا و نساءکم
तुम अपनी औरतें लेके आओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। वानफुसना वानफुसकुम, तुम अपना नफ्स लेके आओ, अपना नफूस लेके आओ, हम अपने मर्द लेके आते हैं। सुम्मा नब्तहिल, फिर हाथ उठा के बस दुआ करते हैं, मुबाला करते हैं। जो सच्चा होगा बच जाएगा, जो झूठा होगा उस पर रब की लानत होगी, मर जाएगा। सरकार ने फरमाया कबूल। अब मुबाले का दिन आ गया, 24 दिन हज, इस महीने की आज 13 की रात हो गई। इस महीने की 24 तारीख 10 हिजरी। सरकार ने फरमाया ठीक है, अब वादे के मुताबिक हुजूर को अपने बेटे लेके जाने हैं, अपनी औरतें लेके जानी हैं, अपने मर्द लेके जाने हैं। उन्होंने अपने बच्चे, अपनी औरतें, अपने मर्द लेके आने हैं। अब सरकार ने अपने बेटे बुलाने हैं। तो बेटे तो मोहम्मद अरबी के चारों फौत हो गए, कासिम भी, तैयब भी, ताहिर भी, जनाब इब्राहिम भी। अब बेटा किसको बना के ले जाना है? सरकार अपने घर से उठे, सैयदा फातिमा के घर चले गए। इमाम हसन को पकड़ा, इमाम हुसैन को पकड़ा। कुरान कहता है अब ना आना, ये मोहम्मद के बेटे हैं। निसा आना, औरतों को लेके आओ। सरकार ने औरतों की बजाय एक औरत को पसंद किया ले जाना। कुरान कह रहा है, ईसाइयों ने कहा हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपनी औरतें लेके आओ। हुजूर औरतें नहीं लेके गए, सिर्फ एक औरत को लेके गए। अगर किसी को समझ आ जाए तो ठीक, ना आए तो माफ करना। दाता साहब वली हैं, बाबा फरीद वली हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वली हैं, हजरत पीर मेर अली शाह साहिब वली हैं, छोटे लाला जी सरकार वली हैं, पीर सैयद अब्दुल हक शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह विसाल हुआ ईद से कबल जुमेरात को वली हैं। ये सब वली हैं, पर दुनिया में एक ऐसा वली है जो है तो एक, मगर उसे औलिया कहते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। तो मैंने कहा बाकी सब वली हैं, ये औलिया क्यों है? वो कहते हैं एक निजामुद्दीन पूरी कायनात के वलियों से भारी है। नबी को ईसाइयों ने कहा था हम अपनी निसा लाते हैं, आप अपनी निसा लेके आओ। नबी एक औरत को लेके गए, क्यों? फरमाया मेरी एक फातिमा कायनात की निसा पे भारी है। इसे समझ आइए, बोलो सुभान अल्लाह। मेरी एक फातिमा कायनात की निशा पे भारी है। अब उन्होंने कहा था अपने मर्द लेके आओ, अपने मर्द लेके आओ। तो सरकार एक मर्द को लेके गए हैं, एक मर्द को। चाहिए तो ये था दूर सारी उम्मत को ले जाते, कोई गल नहीं है। कोई नहीं, बच्चों को कैसे मिलने चाहिए, ईद नहीं लानी, कोई नहीं, बच्चों ना तंग करया करो, बच्चों सब पिछों भी अगे कर लिया करो, इन्हों का हक बनता है। सरकार से मिला के बरकत वाले पैसे, ये भी मेरे ही बच्चे ने कि सिर्फ मेरे 4 ही रहने सारी जिंदगी, ये भी मेरे ही ने, सारे बच्चे भी साढ़े ही बच्चे। अल्लाह बरकत दे। अब मर्द कौन गया है मुबाले में? हाय हाय, काश लोगों को पता चल जाए
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। मुबाले की आयत पढ़, उन्होंने कहा अपने मर्द लेके आओ। हुजूर साहब को नहीं लेके गए, अबू बकर भी मौजूद हैं, उमर भी मौजूद हैं, उस्मान भाई आप भी मौजूद हैं, अबू हुरैरा हाफिजुल हदीस मौजूद है, पर हुजूर साहब को नहीं लेके गए। फरमाया मेरी उम्मत का एक ही जाएगा, सब पे भारी है। कौन सा मर्द? मौला अली। और कमाल है, कमाल है, मुझसे रोज रोज ये तकरीर नहीं होगी, सुन लो। कमाल है, हर जंग में अली आगे, सरकार पीछे। कमाल है, बदर में अली आगे, हत्ता कि अमीर हमजा भी पीछे, अबू उबैदा बिन जर्राह भी पीछे, अली आगे। उहद में अमीर हमजा भी पीछे, अली आगे। हर जंग में अली आगे है। आज मुबाला आया, अली पीछे है, नबी आगे है। सुभान अल्लाह। वजह क्या है? सरकार ने फरमाया कल कोई ये ना कहे कि ईसाइयों को हमने, मुसलमानों ने जो शिकस्त दी है, कोई कहे इसलिए ईसाई आ गए, अली आगे थे तलवार की वजह। फरमाया नहीं, मुबाला मोहम्मद ने तलवार की वजह से नहीं, किरदार की वजह से। जी हाँ, हुजूर आगे, इधर हसन, इधर हुसैन, पीछे सैयदा कायनात, उनके पीछे मौला अली। और ये तरतीब किसने रखी? हुजूर ने नहीं रखी। ये तरतीब किसने रखी? सैयदा ने अर्ज की, अब्बा जान मुबाले में ऐसे जाना है, आप आगे चलें, फातिमा आपके पीछे चले, अली मेरे पीछे चले। मुबाला तो हो गया, हुजूर वापस आए तो पूछा दीरानी मुबाला तो सी जेता है, ये तेरी तरतीब क्या थी? अर्ज की या रसूलल्लाह, मैं आज तक घर से बाहर नहीं निकली, ईसाइयों ने मुबाले का चैलेंज किया, आपने हुक्म दिया और मैं आपके साथ बाहर आई, तो मैं इसलिए इस तरह चली कि जब आप आगे चलेंगे आपके कदम जमीन पे लगेंगे, नबी के कदम पर फातिमा का कदम आएगा, मेरे कदम पर अली के कदम का निशान आएगा। मैंने ये तरतीब इसलिए रखी कि फातिमा के कदम के निशान बाप के कदम के ऊपर आएंगे, फिर मेरे कदमों के ऊपर अली के कदम आएंगे। गोया या रसूल अल्लाह, ज़हरा के कदमों के निशानों को न जमीन देखे न आसमान देखे, जिसके कदमों का इतना पर्दा हो, इतनी शर्म हो, इतना हया हो कि न जमीन देखे न आसमान देखे, इतने पर्दे वाली को फातिमा कहते हैं। इतने अदब वाली को फातिमा कहते हैं। एक दफा मिल के कहो सुभान अल्लाह। आप सारे कहते हैं जी तो नई गल नहीं करते जी, नवा मजमून नहीं दसने हो, तुम बोलो तो सही ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह। एक दफा सारे मोहब्बत से, ये रुमाल वाले भाई भी, ये जलाल वाले भाई भी, वो जमाल वाले भाई भी, एक दफा मिलके कहो सुभान अल्लाह। कभी और करें, इस कुरान को कोई मिटा नहीं सकता, और कुरान क़यामत तक है, और कुरान में मुबाला है, और मुबाले में पंचतन पाक है। कुरान में मुबाला है, मुबाले में पंचतन पाक है। जब तक लोग रवश नहीं बदलेंगे, ये गालियां निकालना कोई मजहब नहीं है, ये बदतमीजी करना कोई मजहब नहीं है। दलील है तो पेश कर।
دلائل سے بات کرو. جنگ میں کتنی دیر قتل و غارت ہوتی رہی ہے, کتنے بندے مر گئے, مسئلہ تو کوئی حل نہیں ہوا. کتنے تم نے قبرستان آباد کر لیے, مسئلہ تو کوئی حل نہیں ہوا. اور جدھر نعرہ مار دے ہو اسی کلاشنا چکیوں نے بچ ہاتھ ماہی تلوار بھی نہیں پر وہ خالی جاندہ وار بھی نہیں. محبوب کو دیکھو, اپنے محبوب کی سیرت پڑھو, کردار پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں, اس مبالے میں قرآن مجید فرقان حمید پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کی ایک بیٹی کیوں گئی, جب تم کہتے ہو نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو باقی 3 مبالے میں کیوں نہیں گئیں؟ سن لو, اس لیے کہ حضور کی ایک بیٹی کا وصال مبارک ہو گیا 2 ہجری کو, بی بی رقیہ کا. پھر 8 ہجری کو بی بی ام کلثوم کا وصال ہو گیا. 9 ہجری میں سیدہ زینب کا وصال ہو گیا. اور مبالہ 10 ہجری کو ہوا ہے. جو زندہ تھی اسے محمد لے کے گئے ہیں. سبحان اللہ. گالیاں کیوں نکالتے ہو, بدتمیزی کیوں کرتے ہو؟ کس چیز کا جھگڑا ہے؟ سرکار تشریف لائے, لوگوں نے پوچھا اچھا ادھر کیا ہوا؟ جب مبالے میں حضور پہنچے تو سارے عیسائی سر جھکائے کھڑے تھے. ان کا پوپ, ان کا پادری, اس نے کہا چپ کر جاؤ, کوئی نہ بات کرے. انہوں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ اس نے کہا میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. یہ جو بچے آگے آ رہے ہیں نا, ان بچوں نے اگر ہاتھ اٹھا دیے تو ابھی آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے. یہ پہاڑ چل کے ہمیں ملا دیں گے, تھوڑے پلے ہی کچھ نہیں رہنا. آپ کبھی اپنی تاریخ پڑھو. ہماری تاریخ میں ایک امام گزرے ہیں, امام محمد. فقہ حنفی کے ایک ایسے امام ہیں کہ اگر انہیں حنفیت کو فقہ سے نکال دیا جائے نا تو ہماری آدھی فقہ ختم ہو جاتی ہے. امام محمد بن حسن شیبانی ان کا نام ہے. امام محمد بن حسن, انہیں عیسائیوں کے ساتھ جا کے مناظرہ کرنا پڑ گیا. امام محمد بن حسن شیبانی وہ عیسائیوں کے پادری کے ساتھ مناظرہ لڑنے گئے, اور جب انہوں نے امام محمد بن حسن شیبانی کو دیکھا تو ان کے پادری نے کہا قل لی ما تقول, یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں وہ کلمہ پڑھاؤ جو تمہارا کلمہ ہے. تو وہ سارے عیسائیوں کو امام محمد بن حسن شیبانی نے کلمہ پڑھایا, وہ مسلمان ہو گئے. اور کچھ عیسائی نہ ہوئے, انہوں نے بحث کی. انہوں نے کہا بتا, تو نے تو بات ہی کوئی نہیں کی, یعنی ایٹ سمجھو. انہوں نے کہا تو نہ کوئی گالا کٹیاں, نہ کوئی بدتمیزی کی تھی, نہ کوئی ٹوکا چلایا, نہ فوش گوئی کی تھی, نہ یاوا گوئی کی تھی, نہ جو پنجابی مولوی آج کل تیری بھن دی کرن ڈے نہ تو سڑنا ایسی گل ہی کوئی تو ادھر کی تھی تو کلمہ پڑھ لے. ایک ہی کیتا ہی. اس پادری نے کلمہ پڑھنے کے بعد انہیں بتایا کہ میں نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے, اس کا نام محمد بن حسن ہے, اس نے کلمہ پڑھا ہے, یہ مقتدی ہے, یہ امتی ہے, یہ غلام ہے. تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں سوچنے لگا کہ جس کا غلام محمد اتنا سونا ہے وہ امام محمد کتنا سونا ہوگا. تمہاری تو یہ سیرت تھی, تمہارا تو یہ کردار تھا کہ آج سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ کہا جا رہا ہے, کہیں زبانیں بک رہی ہیں اور کہیں قلم بک رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہی نہیں. سرکار معراج سے آئے نا
حضور نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے، اندر جنت کی تیری بیویاں وضو کر رہی تھیں، اغارو علیہ، حضور آپ اندر نہیں گئے؟ فرمایا نہیں عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ فرمایا میں نے جنت میں دیکھا جعفر تیار، انہیں تیار اس لیے کہتے ہیں نام تو ان کا جعفر تھا، تو حضور نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا ان کو پر لگے ہوئے اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ میں نے امیر حمزہ کو دیکھا وہ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ میں نے عبداللہ بن رواحہ کو دیکھا وہ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے حضرت کرشی کو دیکھا وہ جنت میں بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے نعمان بن حارثہ کو دیکھا وہ جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے جبریل کو پوچھا یہ مجھ سے پہلے جنت میں پہنچا ہوا ہے قرآن پڑھ رہا ہے کیوں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ برم بوالدہ، یا رسول اللہ اس لیے کہ تیری امت میں سب سے زیادہ ماں کا ادب اس نے کیا ہے۔ تسا کی کیتا 1.5 لاکھ کا ٹگا اور میں کیا ابے نو فون کر لیا تقدیر دینے تو پہلے کہتا کیوں پیسے تو میں لایا نے، اور میں کیا کر لیا کہنا نہیں ابے نے مینوں گھروں کٹ دیتا سی، اتنا ظلم کر رہے تو اس پہ ایک لمحے کے لیے سوچ اور کر لیا فون ابے نو کہتا نہیں کرنا میری محنت ہے، جو بابے یاسین نے آگے پیسے تو میں لائے نے منڈے گوئے کہندے اور کر لے ابے کو فون، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ابے نے کہا تھا اور اسماعیل زمین پہ لیٹ گیا تھا، ایک ابے نے کہا تھا، ایک ابے نے کہا تھا۔ اور نوجوانوں ان ابوں کا آنکھوں کے آنسو دیکھتے نہیں دے کر سکے تو اگلی باری کر لیا جی۔ فرمایا یہ مجھ سے پہلے نعمان بن حارثہ جنت میں کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ تیری امت میں سب سے زیادہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، سبحان اللہ، اور یہ آج آپ سے پہلے جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ تیری ماں کا کتنا احترام ہے، 1.5 لیٹر کی پانی کی بوتل کچھ تو دوڑن دیا ہے کعبے میں، نہ کہتے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کہتے تھے مائی حاجرہ پانی نہیں دوڑی سی، میں کہ پانی تو 1.5 لیٹر بوتل تیری کچھ وہ کہہ رہے پانی نو پانی تو تیری کچھ یا اللہ یہ کیا ہے، یہ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہاں ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے دوڑی تھی، یہاں ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے دوڑی تھی۔ اگر تو اپنی ماں کا ادب نہیں کرتا یہ تیرا 6 لاکھ روپیہ کسی کام کا نہیں، یہ تیرا دوڑنا تیرا حج کسی کام کا نہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا کہ میں نے امت تقسیم کی اور لبا جنت کی حوروں کی سردار کو میں نے بلال حبشی دے دیا۔ یہ ساری باتیں حضور نے بیان فرمائی کہ فلاں عورت کو میں نے جنت میں دیکھا، فلاں صحابیہ کا محل دیکھا۔ مجھے کوئی بتائے کہ کسی حدیث میں حضور نے فرمایا ہو کہ میں نے فاطمہ کا جنت میں محل دیکھا ہے؟ دیا سید جلال الدین شاہ صاحب شیخ الحدیث منڈی بہاؤدین کتنی بڑی بات کہہ گئے کہ ساری زندگی جھومتے رہو گے کہ یہ کیا کہہ گیا شاہد چشتی آج۔ وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں نے عمر کا محل دیکھا، میں نے طلحہ کا محل دیکھا، عشرہ مبشرہ کے لیے فرمایا، حضور نے فرمایا نعمان بن حارثہ کو دیکھا، سرکار نے فرمایا زید کو دیکھا، حضور نے فرمایا میں نے بلال کو جنت میں تقسیم کیا۔ کہیں نہیں لکھا کہ میں نے فاطمہ کا محل دیکھا۔ جلال الدین شاہ جی فرماتے ہیں وجہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور نے بی بی کا محل جنت میں نہیں دیکھا۔ کیوں کہ بی بی کا محل کوئی نہیں،
بی بی جنت میں محمد کے مکان میں رہے جی ہاں، بی بی جنت میں حضور کے مکان میں رہے گی، بی بی جنت میں حضور کے ساتھ رہے گی، بی بی جنت میں اپنے باپ کے ساتھ رہے گی۔ سیدہ کائنات اور تے گل نہیں مک جاندیاں جب اقبال نو پڑھیے تو کہنا مریم مسجد نسبت عیسیٰ عزیز، چونکہ میں نے ٹائم کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے تو اس لیے آپ بس 5-7 منٹ اور دے دیں۔ نہیں آدھا گھنٹہ کنے کیا اللہ کا بندہ یہ سب کوئی محسوس نہیں کرنا، یہ جو کچھ محفل 1 بجے تک ہو رہی ہے نا تو یہ بڑی بات ہے اس دور میں۔ جی ہاں، آپ 5-7 منٹ اور میں آپ کے لے رہا ہوں، آپ خوش رہیں، پریشان نہیں ہونا اتنی جلدی خطاب چھوٹ گیا یہ ہو گیا۔ فاروق صاحب نے خطاب کیا وہ میں نہیں کیا، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر یاسر صاحب نے نقابت فرمائی وہ میں نہیں کی ہے، قاری زاہد صاحب نے کوئی بات کی ہے، کیسر صاحب نے بھی کوئی بات کی ہے تو میں ہی کی ہے۔ جی ہاں، یہ ساری محبت ہے آپ کی، یہ نہیں ہونا چاہیے 3-3 گھنٹے خطاب ہو آپ میں بڑا خوش ہوں آپ سے، یہ نہ سوچے کہ پریشان ہو کے تقریر چھاڑ دیتی، نہیں میں تو بڑی محبت میں ہوں۔ اقبال کہتا ہے کہ میری ممدوحہ کی 3 شانیں ہیں، بی بی مریم کی تو ایک ہی شان ہے، میں کیا وہ کڑی کہتا ہے یک نسبت عیسیٰ عزیز کہ وہ عیسیٰ پاک کی ماں ہے، کہ جو میری ممدوحہ ہے اس کی 3 شانیں ہیں، وہ مبالے میں دیکھ لو، جو 5 تن پاک مبالے میں گئے ہیں، کبھی غور کرنا کہ جو ایک مرد گیا ہے وہ ولیوں کا سردار ہے، جو ایک عورت گئی ہے نساء کی جگہ پہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور جو بچے گئے ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جو ان کا آقا گیا ہے وہ نبیوں کا سردار ہے۔ مبالہ چاروں اطراف میں سرداری لیے ہوئے گیا ہے۔ آج بی بی مریم اور بی بی فاطمہ علیہ السلام اپنے اپنے مقام رکھتے ہیں، اور مریم پاک کی پتہ کیا شان ہے؟ کلما دخل زکریا المحراب، قرآن فرماتا ہے زکریا علیہ السلام نے پوڑی لائی، اتنے چڑھے، وجد عندہا رزقا، کی طرح حامد میں قرآن پڑھ دیا تو بولنا مرنا سی، اچھا اگلی آیت میں پڑھنی میں تیرے بھی دیکھنا ہے، ایسے مجھے چھاڑ دوں، میرا غور کر دوں تاکہ میں نے پتہ لگے ستا ہے کہ جاگنا ہے۔ کلما دخلا، قرآن کہتا ہے کلما، جب بھی، کلما کا ترجمہ کرنا، جب بھی زکریا علیہ السلام گئے، سیڑھی لگائی، اندر دیکھا، تالا کھولا، کنڈی زنجیر کھولی، وجد عندہا رزقا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تالا میرے ہاتھ تھے، چابی میں لانا، پوڑی میں لائیے، اور کوئی عمدہ نہیں، اے روٹی کتھوں آ گئی، اے پھل کتھوں آ گیا ہے، بے موسمہ پھل، باہر انگور کا موسم نہیں اندر پڑا ہے، باہر ناشپاتی نہیں اندر پڑی ہے۔ قالت، بی بی مریم بولی، ان کا مقولہ قرآن بیان کر رہا ہے، قالت ہوا من عند اللہ، امام راضی بولے اے من الجنہ، بی بی مریم نے کہا خالو مامو جان یہ جو پھل ہے نا، یہ جو روٹی ہے یہ جنت سے آئی ہے، یہ میرے مالک نے جنت سے بھیجی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ تمہارا کتنا حصہ ہے، کس کو سمجھ آتی ہے مجھے نہیں پتا، میں کہنے لگا ہوں کچھ، اللہ اکبر، جدے لئی جنت وچوں روٹی آوے اسے بی
بی بی مریم بطول کہتے ہیں تے جدیاں پکیاں تھلو جبریل اتے لے کے جاوے انہوں سہرا بطول جناب اقبال رحمت اللہ علیہ میں نے ایک وچ گل ہوندی پئی یاد تے میں کہ تانوں سنا دیاں مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی ہیں اور یہ جو بریلوی کا لفظ ہے ود ان بریکٹ ہے جی ہاں یہ تو زور نہیں میں پاندا کہ اسی بریلوی ہاں اسی سنی حنفی ہاں مگر ہم بریلوی کیوں لکھتے ہیں اس لیے کہ کچھ حنفی دیوبندی بھی بن گئے جنہوں نے حضور کی بے ادبیاں کی ہم بریلوی اس لیے کہتے ہیں ساتھ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ مردہ کہنے والے نہیں یہ محمد کو زندہ ماننے والے ہیں یہ حاضر و ناظر ماننے والے ہیں یہ حضور کو اللہ کی عطا سے علم غیب ماننے والے ہیں جی ہاں ہم اپنے آقا کو مختار کل ماننے والے ہیں سن لیجئے مولانا احمد رضا بریلوی جب مدینہ شریف گئے نا تو سیدہ کائنات کے گنبد پر اس وقت گنبد تھا سلام کے لیے گئے اور آپ بی بی پاک کے روضے پر حاضر ہو گئے کہتے ہیں جب میں سلام کرنے لگا نا تو مجھے غیرت آ گئی انہوں سمجھن لیا کہ سمجھو کہ میں بازار جا رہا کہ اگو میری بھتیجی مل گئی مینوں کہتے السلام علیکم تہاڈا نام نہیں لیا کیونکہ تہاڈے بچے تو بازار جاندے نہیں ہونے مولوی دے جاندے نے بازار جڑا رش ہوندا ہے وہ سارے مولویاں دے باہر ہی ہوندے نے تو بڑے پاک لوگ ہو تو جناب کدی تہاڈے بچے کدی گئے ہی نہیں اللہ کرے انج ہی ہو جائے اور سمجھاؤ اپنے گھر والوں کو تسی کام تے ٹر جاندے ہو تے گھر والیاں پیراں کول گئیاں ہوندیاں تویز دے میرا بندہ ٹھیک ہوئے ٹھیک ہے انہوں کی ہے یہ پیر نہیں ٹھیک جب تیرے بندے تو بغیر تیرے تویز پہ دینا ہے وہ ٹھیک ہے تو کام تے گیا ہے نا بندہ نہیں ٹھیک